السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی حاجت مشکل نہیں۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جس کے لیے انسان ہر دروازے پر جاتا ہے لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کبھی رزق کی پریشانی، کبھی گھر کے مسائل، کبھی اولاد کی فکر، کبھی کسی رشتے کی پریشانی، اور کبھی دل میں ایسی خواہش ہوتی ہے جسے ہم کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے وقت میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت مشکل نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، اور ہماری وہ ضرورتیں بھی جانتا ہے جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ تو آج ہم قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کی تلاوت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں گے۔ وہ سورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ، کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ ذرا غور کریں ان الفاظ پر کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ بہت عرصے سے کسی حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ آیات آپ کے دل کو امید دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اپنی حاجت کے لیے مایوس نہ ہوں، سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، اور پھر دل سے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی کسی صورت کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ اسے اتنی مرتبہ پڑھنے سے ہر حاجت لازماً پوری ہو جائے گی، جب تک اس کی صحیح دلیل موجود نہ ہو۔ ہم قرآن کریم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دلوں کے لیے ہدایت اور سکون ہے، اور پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے تو چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کریں، اپنے دل میں اپنی حاجت لائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تو میری پریشانی کو جانتا ہے، یا اللہ اگر میری یہ حاجت میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے پورا فرما، اگر اس میں میرے لیے بلائی نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی ہماری دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بہتری ہے، اس لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری کرے، ہماری پریشانیاں دور کرے اور ہمیں اپنے قریب کرے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔